السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو میں طارق جمیل یہ کرامت نہیں جہالت ہے، ریپلائی ٹو مولانا طارق جمیل اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا کسب، انجینئر محمد علی مرزا۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک سوال ان سے کیا گیا تھا اور اس پر جو ہے انہوں نے کچھ رپلائی کیا، جس کی وجہ سے جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے یہ ساری چیزیں جو ہے سامنے رکھی ہیں، اور یہ کیا کرامت والی باتیں بتائی تھی وہ چیز آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا۔ اور انجینئر محمد علی مرزا کا جو اس پر بیان ہے وہ کیا بتانا چاہتے ہیں یا کیا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چلے گی۔ اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، حق بات سننے، حق بات دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنی سنائی کہانیوں پر ہم سب نہ جائیں۔ اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم سب کو معلومات ہوتی ہے، ہم لوگ اس پر عمل کریں، اور اللہ ہر چھوٹی بڑی گناہوں سے ہم سب کو بچائے۔ بے شک اللہ رحیم ہے، کریم ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ جو بھی جانے انجانے میں غلطیاں ہم سب سے ہوئی، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، آپ لوگ اپنے روزوں کی حفاظت کریں، نماز کے پابند بنیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ زکوٰۃ فطرہ آپ جہاں تک ہو سکے اپنے پہلے گھر میں دیکھیں، پڑوس میں دیکھیں، خاندان میں دیکھیں، اور اس کے بعد تب دوسرے لوگوں کو دے، کیونکہ پہلے آپ کے گھر، پڑوس اور رشتہ دار جو ہیں ان کے حقدار ہیں۔ اور اللہ تعالی ہم سب کے دینے کو قبول فرمائے، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہم سب سے ہو جائے اللہ اسے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو بابیا نے میری ماج نہیں کھولی، ان کو پنجابی بھی اچھی سمجھ آئے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نبی اسلام کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں، جو رسول اللہ کے وفادار ہیں، وہ ہمارے وہ بابے ہیں جن کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں۔ 1200 سال بعد امام بخاری، امام مسلم کی کتابیں میں نے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں، میری کوئی رشتہ داری نہیں ان سے، ہاں روحانی رشتہ داری ہے، صرف رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے۔ صفحہ نمبر 560، امام ابو حنیفہ کو اللہ نے صاحب کشف بنایا تھا۔ وہ جب کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تو اس شخص کے اعمال مطلب گناہ بھی دیکھ لیتے، حتیٰ کہ یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ گناہ کبیرہ کیا ہے یا گناہ صغیرہ، اور پھر لوگوں کو بتایا کرتے تھے تم یہ گناہ نہ کیا کرو، یا تم گناہ کیا ہے توبہ کر لو۔ اب یہ نہ یہ کشف رسول کو ہے، نہ یہ کشف صحابہ کو ہے کہ وضو کرتے ہوئے، لیکن چلو ان کو بھی چھوڑ دیں، اللہ تو ستار العیوب نہیں ہے، گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک شخص ہے، جی آپ نے فرمایا کیا ہوا لوگوں کو ہماری محفل میں آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے وہ شخص اوحی بعد الرسول، کہ اللہ کا رسول کے بعد بھی وہی آتی ہے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہ کرامات ہیں، ان کو مانے نہ مانے کوئی ایمان پہ فرق نہیں پڑتا۔ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابو حنیفہ کا صاحب کشف تھے؟ ہو سکتا ہے، اچھا، اور ان کو وضو کرتے ہوئے نظر آتا ہے؟ ہو سکتا ہے، بالکل ہو۔ اور کیوں؟ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تو ستار العیوب ہے، گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ اچھا پھر اس میں دیکھیں ان سے بلنڈر کتنا بڑا ہوا ہے، وہ آپ نے غور نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھ لیتے تھے کہ یہ چوری جا رہی ہے، یہ چغلی جا رہی ہے، یہ فلاں چیز جا رہی ہے۔ اللہ کے بندو وضو کرنے سے گناہ کبیرہ نہیں معاف ہوتے، چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چغلی اور چوری کرنا اور بدکاری کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ تو وضو کیا غسل کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگا، توبہ کرنے سے معاف ہوگا۔ لو سامو، امام حنیفہ کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ اگر چغلی کرتا ہے کوئی شخص تو وہ وضو میں نہیں دھلے گی،
یہ شرعی مسئلہ ہے، ان کو پتا ہے وضو سے صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں وہ چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے، امام حنیفہ کے اوپر انہوں نے جھوٹ باندھا۔ اس سے بڑی بات، یہ پروٹوکول پیغمبروں کا ہے، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اللہ کے بندو، بخاری مسلم میں حدیث ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک صحابی کو تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا، مدعم اس کا نام تھا۔ صحابہ کرام نے کہا اسے شہادت مبارک ہو، نبی علیہ السلام کی سواری کا کجاوا کستا تھا۔ آپ نے فرمایا تم اسے شہادت مبارک کہہ رہے ہو، اور اللہ نے مجھے دکھایا کہ اس پر آگ کی چادر ڈال دی گئی ہے جو اس نے مال غنیمت سے چوری کی تھی۔ اللہ نے لحاظ نہیں کیا کہ کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، لو سامو، جو ڈائریکٹ امت تھا، صحابی تھا، آگ کی چادر پہنا دی گئی۔ صحابہ کرام گھروں کو دوڑے، اگر کسی نے رسی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی بے قیمت سمجھتے ہوئے اٹھا لیا تھا، لا کے وہاں رکھا کہ ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ صحابہ کو تو وہ آگ کی چادر نظر نہیں آئی، نبی کو نظر آ گئی۔ ان کے بزرگوں کو قبر کے اندر کے حالات نظر آ جاتے ہیں، ان کے بزرگوں کو آخرت نظر آ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ جو اس امت کے سردار ہیں، اگلی امتوں سے بھی افضل ہیں، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ان کو تو کچھ نظر نہیں آیا۔ اور پھر اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک گنہگار شخص کو اپنے قریب بلائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے پردے میں کر لے گا باقی لوگوں سے، پھر سرگوشی فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم اس کی مثال نہیں بیان کر سکتے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے دنیا میں فلاں گناہ کیا، وہ کہے گا یا اللہ کیا، فلاں کیا۔ رسول اللہ کہتے ہیں قریب ہے کہ وہ سمجھے گا کہ مارا گیا میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں بھی پردہ رکھا تھا نا، آج بھی پردہ رکھوں گا، بخش دیا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں امام حنیفہ کو گناہ اللہ تعالیٰ دکھاتا تھا، کہانی جھوٹ بولا۔ اب جو یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں تقی عثمانی کی توہین ہوگی، شیخ زکریا کی توہین ہوگی، جس نے فضائل مال لکھی، امام حنیفہ کی توہین ہوگی۔ جنہوں نے سمجھدانی اینی جی جے وہ میرے نال گل کرن گے، اللہ دے بندے۔ یہ وجہ ہے بھائی جب ہم گرفت کریں گے پھر رسول اللہ کے مقابلے پر اگر کوئی چیز آئے گی تو ہماری مجبوری ہے۔ کیوں؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، یہ مسئلہ ہے سارا۔ ویسے ہی خود آپ کو نہیں کہتے تھے بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں؟ ایک کہانی تو کرائی سی نا انہوں نے۔ امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ ان ناس گے دے تمہیں پریکٹیکلی، ویسے تو مانتے ہیں۔ تم غوث قطب ابدال کو جانوروں کے پاؤں کی خاک سے بدتر سمجھو، میں تو کہہ رہا ہوں نبی کے جیسا آئی کوئی نہیں، تیرے بابے تشائی کوئی نہیں۔ میرا تو نعرہ بڑا سافٹ ہے۔ تم تو کہہ رہے تھے صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث قطب ابدال تشائی کوئی نہیں، حالانکہ جاری نعرہ ہے۔ آج کا بھی کوئی مسلمان کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے بدتر نہیں ہے۔ جانور کبھی بھی مومن سے اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک مومن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے، تو اسی جانوروں لے کے بیٹھے ہو، یہ نعرہ بالکل غلط ہے۔ اپنا عزم کیا ہوا ہے، اور میرا سافٹ نعرہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ جس بابے کو یہ برا لگے نا نعرہ، تو سمجھ لیں وہ نبی کا ماننے والا نہیں، اور جس بابے کے ماننے والے کو برا لگے اس کے بارے میں سمجھ لیں وہ اپنے بابے کو رسول اللہ سے بڑا سمجھتا ہے۔ اور کیا مطلب ہے اس کا؟ اور تو کوئی مطلب نہیں نکلتا۔